वो नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ऐसी बात करेंगे। लेकिन हालिया जो उन्होंने ये बयान जो फ़ौज के मुतालिक बयान दिया है, जो पाकिस्तान के शुहदा के मुतालिक जो बातें की है उन्होंने, उन शुहदा की दिलदारी की जाए जिन्होंने एक लाइन ड्रा की कि ये पाकिस्तान की हदूद है और ये दुश्मन मुल्क भारत की हदूद है, जो शीशा फैलाई हुई दीवार बनकर सामने खड़े हैं, जो अपने सीनों पे गोलियां खाकर हमारे सरों की हिफाजत कर रहे हैं। आजकल आपको बिल्कुल ये देखने में मिल रहा है और पाकिस्तान की मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया इस बात को बहुत हाईलाइट कर रहा है क्योंकि तवक्को नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ऐसी बात करेंगे क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के चाहे अस्करी अदारे हैं, चाहे सियासतदान हैं या बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे उनका कौमी सतह पे किसी से ताल्लुक़ है या वो सूबाई सतह की सियासत करती हैं, वो और पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदालतें सब यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत इज़्ज़त करती हैं और समझ लें कि हम जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके बयानात को हमेशा इज़्ज़त देते हैं। वो बहुत बड़े-बड़े समझ लें कि पॉलिटिकल मामलात के ऊपर उनकी बड़ी जो है वो बाज़-गश्त भी सुनाई देती है, गिरफ्त भी नज़र आती है। वो बातचीत करते हैं तो वो समझ लें उसके ऊपर टॉक शोज़ भी होते हैं। लेकिन हालिया जो उन्होंने ये बयान जो फ़ौज के मुतालिक बयान दिया है, जो पाकिस्तान के शुहदा के मुतालिक जो बातें की है उन्होंने, यकीनी तौर पर मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि फिर से उन बातों को रिपीट करके आपकी दिल-आज़ारी की जाए, कौम की दिल-आज़ारी की जाए या फिर शुहदा की दिल-आज़ारी की जाए। उन शुहदा की दिल-आज़ारी की जाए जिन्होंने अपने खून से एक लाइन खींचकर, एक लाइन ड्रा की कि ये पाकिस्तान की हदूद है और ये दुश्मन मुल्क भारत की हदूद है। जिन्होंने ये लाइन ड्रा की कि पाकिस्तान की ये सरहदें हैं और अंदर उन्होंने दाखिल होकर पाकिस्तान का जो एक-एक इंच है, एक-एक जो चप्पा है उसको निकाबिले दिफ़ा बनाया है, निकाबिले तस्ख़ीर बनाया है। अपने खून से उन्होंने जो है वो ये लाइनें खींची हैं और पाकिस्तान को महफूज़ बनाया है। इस सोनी धरती के पीछे ये बहुत ही अज़ीम वर्दी है, इसके पीछे ये जवान है, इसके पीछे ये कौम खड़ी है, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जिनकी कुर्बानियों के मज़र है आज कि उनकी बदौलत आज पाकिस्तान के जो लोग हम लोग हैं, वो आराम से सोते हैं। चाहे मशरक़ है या मग़रब है, मशरक़ में एक दुश्मन बैठा है, भारत और मग़रब में उस दुश्मन का नुमाइंदा मुल्क बैठा है अफ़गानिस्तान, उसकी जो तालिबान रजीम है, वो मग़रब में बैठी है, जो मशरक़ से इंडिकेशन लेती है, मशरक़ से गोला बारूद लेती है, मशरक़ से फंडिंग लेती है और उसको इस्तेमाल करती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उसको रोकता कौन है? पाकिस्तान की अफ़वाज, पाकिस्तान के जवान, जो शीशा फैलाई हुई दीवार बनकर सामने खड़े हैं, जो अपने सीनों पे गोलियाँ खाकर हमारे सरों की हिफाजत कर रहे हैं। जो समझ लें कि ग्लेशियर्स को जो है उनके ऊपर खड़े हैं, जो सियाचिन के बाज़ के ऊपर खड़े हैं, जो बालाकोट के बर्फ़पोश पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं, जो सियाचिन पे खड़े हैं, जो ज़मीन के ऊपर तपती धूप में अपनी-अपनी चौकियों में, अपनी-अपनी छावनियों में खड़े हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का हर महाज के ऊपर दिफ़ा किया है। पाकिस्तान ने कोई 5 जंगें लड़ी हैं, किन्होंने लड़ी? इन अफ़वाज पाकिस्तान ने लड़ी और अब तक कोई 10 के करीब पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए हैं, ज़रब-ए-अज़ब से लेकर आज जो समझ लें कि ज़रब-उल-हक़ जारी है ऑपरेशन, वहाँ पर बलूचिस्तान में भी शवान के नाम से जो जारी किया है। तो कौन उसमें शहीद हो रहा है? कौन फ्रंट लाइन के ऊपर जाके लड़ रहा है? तो मौलाना फजल रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही नामुनासिब है, गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, मतलब उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की बात करेंगे। और अब भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस बयान की ज़रूर तरदीद करेंगे, शुहदा से माफ़ी माँगेंगे, उनकी फैमिलीज़ से, उनके लवाहिकीन से माफ़ी माँगेंगे, कौम से माफ़ी माँगेंगे। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको हक़ हासिल है, बातचीत सबको करनी चाहिए, बोलना सबको चाहिए, लेकिन आइन और कानून के सर्कल में रहकर वो बातचीत नहीं करनी चाहिए, वो नई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए जिससे किसी की तौहीन होती हो। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में 90,000 से ज़ायद शुहदा हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हैं, चाहे वो समझ लें कि फ़ौज पाकिस्तान से हैं, तो वो उन 90,000 की जो ख़ानदान हैं, उनके ख़ानदान की ये तौहीन है, उनके खून की तौहीन है, उनके उनके शुहदा के लवाहिकीन के साथ ये समझ लें कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मादरे वतन के लिए,
اور ہم ان کے خون کی اس طریقے سے توہین کرتے پھریں۔ جو بات کی گئی وہ قطعاً جائز بات نہیں ہے، وہ بالکل ایک ناجائز بات ہے۔ جو تقریر ہوئی، جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، وہ کسی صورت بھی سمجھ لیں کہ قابل قبول نہیں، بلکہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست طور پر ہم مولانا کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بات کو بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں، ان کی بات کے اوپر بات چیت ہوتی بھی ہے، قومی سطح پر بھی بات چیت ہوتی ہے، لیکن سیاست کو، سیاسی عزائم کو شہادتوں کی طرف لے چلے جانا اور سیاست کو لا کر پھر جو شہداء ہے ان کے خون کی توہین کرنا، پاکستان کے غازیوں کی ان کے خون کی توہین کرنا، یہ بہت ہی نامناسب ہے۔ یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ اس ملک کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ سیاست کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ پارلیمنٹ کی بات نہیں ہو سکتی، یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست سے لائلٹی کی بات بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آئین کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ پاکستان سے وفاداری کی بات کرتا ہے، پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا ہے، پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہے، پاکستان سے محبت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ سلامتی کی بات نہیں ہے، کم از کم یہ پاکستان کی خود مختاری کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی اس بات کو دشمن کوٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، مجھے ویسے بہت امید ہے کہ آپ اپنا بیان ضرور واپس لیں گے اور آپ اپنے بیان کو واپس لے کر ضرور قوم سے معافی مانگیں گے، آپ ضرور قوم سے یہ کہیں گے، شہداء سے کہیں گے کہ مجھ سے جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ مجھے بڑی اس کی امید نظر آتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس کی ضرور جو ہے وہ تردید ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے کہ شہداء ہمارے جو ہے وہ ہمارے اس قوم کا اثاثہ ہے، ہمارا بہت ایسٹس ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہمارے پاس فوج نہ ہوتی، کیا ہم بھارت سے یہاں پہ جنگ جیت سکتے تھے، مارکا جیت سکتے تھے؟ یا یہ دیکھ لیجئے، اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہاں سے سمجھ لیں دلی سے لے کر وائٹ ہاؤس تک پاکستان کے جو چرچے ہوئے ہیں، کیا یہ ہوتے؟ اسلام آباد سے لے کر مغرب تک ساری دنیا نے فیلڈ مارشل کی جو تعریف کی، پاکستان کے پرائم منسٹر کی جو بات کی، جو ہم نے اپنے دفاع کو کامیاب کیا ہے، کیا اس کی کوئی بات چیت ہوتی؟ کوئی بھی بات نہ کرتا۔ اور دنیا طاقت کے قانون کو مانتی ہے، دنیا ان لوگوں کو ساتھ دیتی ہے، ان کو دوست رکھتی ہے جو طاقتور ہوتے ہیں، کمزوروں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اگر ہم ایٹمی دفاعی قوت نہ ہوتے، اگر ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج نہ ہوتی، تو آپ بتائیے کیا بھارت ہمیں جینے دیتا؟ کیا مغرب میں بیٹھا جو دشمن ہے وہ ہمیں جینے دیتا؟ کیا دنیا ہمارے ساتھ ٹریٹیز کرتی، ہمارے ساتھ بات چیت کرتی، ہمیں جینے دیتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں وہ جینے دیتے۔ یہ صرف اس لیے ہم اس مضبوط ہیں چونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک بہترین دنیا کی فوج ہے، اور یہ ملک لا الہ کی بنیاد کے اوپر بنا ہے جو قیامت تک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو تقسیم نہیں کر سکتی ہے، پاکستان کو غیر یقینی کی صورتحال میں نہیں بیچ سکتی ہے، پاکستان سے جیت نہیں سکتی ہے۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ ہارتے رہیں گے۔ ایک شہید کی فیملی کی، اس کی شاید شہید کی ماں تھی، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنہا کے لیے جاتے ہیں، تو پھر بھیجیے اپنے بیٹے کو، اپنی ساری جائیداد دینے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کو بھیجیے کسی محاذ کے اوپر، جنگ کے لیے تیار کیجیے، اس کو کسی بارڈر پر بھیجیے۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیے تنہائیں جو ہوتی ہیں وہ ہم سے 4-5 گنا بہت بڑا ملک ہے بھارت، ہم سے ان کی فوج بہت بڑی ہے، 9 گنا زیادہ، یعنی کہ 92 ارب ڈالر سے زائد کا اس کا دفاعی بجٹ ہے، اس کا بھارت کا۔ اس کے بعد ہم سے طیارے بہت زیادہ ہیں، اس کے بعد دفاعی ساز و سامان ہم سے بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم اسے جنگ کیسے جیت گئے؟ اگر جنگ جیتنی تھی تو پھر بھارت کو جیتنی چاہیے تھی، اس کے لوگ زیادہ تھے، اس کے ایٹمی اثاثے زیادہ تھے، پاکستان کیوں جیت گیا؟ پاکستان اس لیے جیت گیا کیونکہ پاکستان کے پاس جذبہ تھا، اور آرمی چیف نے کیا بات کہی کہ ہم نے خدا کی نصرت کو اترتے ہوئے دیکھا، ہم نے خدا کے لیے جنگ لڑی ہے، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ لڑی ہے، ہم نے دشمن ملک بھارت کو شکست دی ہے، اور ہم نے خدا کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور خدا کی مدد ان کے اوپر اترتی ہے جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور یقین وہی رکھتے ہیں جن کے پاس جذبہ ہوتا ہے، جن کے پاس عزم صمیم ہوتا ہے۔ اور جنگیں ہمیشہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، پیسوں کے لیے نہیں لڑی جاتی، نہ پیسوں کے لیے لڑی جاتی ہے، نہ پیسوں سے لڑی جاتی ہے کہ تنہا ملے گی تو میں کسی محاذ پر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ کوئی بھی جو وہ پیسے لے کر اپنی جان دینے کو کہیں تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے جذبہ، ایمان کا جذبہ چاہیے، اور جنہوں نے ایمان کے جذبے کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے فرمان کے لیے، رسول پاک کے لیے، اس قوم کے لیے، وطن کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے دفاع کو قابل تذکیر بنانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، جن شہداء نے خون دیا ہے،
اور خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی اس ملک کو پوری دنیا میں باعزت بنانے کے لیے، پاکستان کی آبرو بڑھانے کے لیے، اس کا فخر اس کو اضافہ کرنے کے لیے ان شہداء کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کے غازیوں کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو سلیوٹ ہے، ایسی ماؤں کو سلیوٹ ہے، ایسی بہنوں کو سلیوٹ ہے، ایسی ان خواتین کو سلیوٹ ہے جن کے سہاگ اجڑتے ہیں، جن کی گودیں چلی جاتی ہیں، ان ماؤں کو جن کے والد بوڑھے ہو جاتے ہیں، جن کی کمر جھک جاتی ہے، اور ایسی بہنوں کو جو اپنے بھائیوں کو قربان کرتی ہیں۔ یہ وطن عزیز کا اثاثہ ہے، شہداء ہمارا فخر ہیں، ہم پاکستانی لوگ اپنے شہداء کے اوپر فخر کرتے رہیں۔